المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. کل مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں آ گئی. یوم الدین دین کے بارے میں کل بتایا گیا. اس کا ایک ترجمہ بدلے کا دن. کیا دین کے ایک معنی شریعت بھی ہے, دین کا ایک معنی اطاعت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کو صرف یوم الدین نہیں فرمایا. قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام لکھے ہیں. قرآن پاک مثلا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. ایک تو بدلے کا دن, جس نے جو کچھ کیا ہو. میری طرف دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ نئی چیز ہے, آپ تو پرانے ہی ہیں. یوم لا بیع فیہ, وہ ایسا دن ہوگا جس میں خرید فروخت نہیں ہوگی. کیا خرید فروخت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ بیچ دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بچائے, کسی کے اوپر کچھ حالات آ جاتے ہیں تو وہ باغ بیچتا ہے. اس طرح سے کوئی اور زمین بیچتا ہے, کوئی بیماری کا اس طرح سے حملہ ہوا یا اور کوئی چیز ہوئی تو کچھ بیچ کے کچھ خرید کے اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں خرید فروخت کا کوئی سوال بھی نہیں ہوگا, تاکہ فرعون اور قارون کے ذہن میں رہے کہ ہمارے خزانے وہاں کسی کام کے نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا یوم الفصل. کیا یوم الفصل, فیصلے کا دن. کیا اللہ نے اس دن فیصلہ ہوگا. جیسے دنیا کی عدالتوں میں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ آج فیصلہ, آج. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن فیصلہ کر دوں گا. اب فیصلہ کیا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوگا, ظالم المظلوم کا فیصلہ ہوگا, حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الفصل ہے یہ. ایسے یوم القیامہ, کیا یوم القیامہ بھی اس کا ایک نام ہے. قیام کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ قیام کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا. قیام کے معنی آتے ہیں, اسی لیے نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا تھا قیام. تو چونکہ بیک وقت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اسے پروردگار نے یوم القیامہ, یوم سبوں کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا. کس سے؟ قبروں سے نکلنا پڑے گا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے افسوس و تباہی, ہم کو کس نے کھڑا کیا قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, آواز آئے گی کہ یہ تو حضرت رحمان کا وعدہ تھا, کہ حضرت رحمان کا اور نبیوں نے سچ فرمایا تھا کہ تمہیں کھڑا ہونا ہے. ایسے ہی اس قیام کا ایک ترجمہ آتے ہیں جو چیز ثابت ہو, اٹل ہو. تو یوم القیامہ کو یوم القیامہ اس لیے کہا وہ تو اٹل ہے. کیا ہے؟ اٹل کے معنی تھے نہ ٹلنے والی. کیا اٹل کے معنی نہ ٹلنے والا, وہ دن ٹلے گا نہیں, وہ تو طے ہو چکا ہے. اسی طرح سے اس کا ایک نام قرآن پاک میں یوم التغابن. کیا یوم التغابن, ذالک یوم التغابن. تغابن کس سے کہتے ہیں؟ ہار جیت کے دن. کیا دنیا میں بھی ہار جیت ہوتی ہے نا, بھائی دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں تو بھائی فلاں نے جیتا فلاں نے ہارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل ہار جیت کا دن تو وہ ہوگا. ہائے ہائے, جو ہارے گا تو کیا ہارے, جس نے جیتا کتنا جیتا. مطلب جس نے جیتا تو جنت جیتی, جس نے ہارا تو جنت ہارے. اس لیے اعلان ہوگا لوگوں یہ وہ شخص ہے, یہ جیت گیا. کیا جیتا؟ اللہ کی جنت, اللہ کی. اس لیے اس کا نام یوم التغابن رکھا. یوم الآخرت اس کا مشہور نام یہ ہے کہ وہ آخری دن ہوگا. آخری دن کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, ایک نئی دنیا, نیا عالم شروع ہو جائے گی. اس لیے اس کا نام وہ بھی رکھ لیا یوم الآخرہ. آخر کے معنی ہے پچھلا. آخر ایک اس کو بھی کہتے ہیں جو چیز گزر گئی, جیسے ملت الآخرہ, پچھلی امت ہے. اس کا ایک دن قرآن پاک نے فرمایا یکشف عن ساق, یوم یکشف عن. وہ دن کیا ہوگا؟ یکشف عن ساق, ایک تجلی آئے گی. کیا آئے گی؟ وہ تجلی آئے گی, اللہ تبارک تعالیٰ خاص تجلی ڈال دیں گے. اس لیے یوم یکشف الساق, تو کشف ساق بھی اس کا نام رکھا ہے. اسی لیے ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا یوم یسمعون الصیحہ, جس دن سارے لوگ ایک چیخ سنیں گے. کیا تو اس کا ایک نام رکھنا ہے یوم یسمعون الصیحہ. یہ خود قرآن پاک کے ہیں, یہ میں قرآن پاک کے علاوہ نہیں, صرف قرآن پاک کے اندر اس دن کے کیا نام رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ میں گناتا ہوں. ایک نام اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, وہ دن جس میں چھوٹے بھی بوڑھے ہو جائیں گے.
اسی طرح سے اس کا ایک ترجمہ یوم التناد، کیا ذالک انی اخاف علیکم یوم التناد، عجیب کیفیت ہے۔ اگر صرف اس دن کے نام آدمی قرآن پاک میں صرف دیکھے گا اور غور کرے گا کیفیت بدل جائے گی۔ یوم التناد کے 2 معنی ہیں، چیخ پکار کا دن، کیا چیخ پکار، ہو ہا، پکڑ کے لے جا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، ادھر مار رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر ہتھکڑیاں پڑ رہی ہیں، چیخ پکار ہوگی۔ ایک یوم التناد کا مطلب ہے کہ آوازیں آئیں گی، کیا ایک طرف سے آواز آئے گی ادھر کافروں کو جمع کر دو، فوراً ادھر سے ایک آواز آ جائے گی شرابیوں کو ادھر جمع کر دو، یعنی ایک عجیب غریب قسم کا ہول پکار ہوگی، چیخ پکار بھی ہوگی اور ادھر سے آوازیں آئے گی، ادھر سے ایک فرشتے کو آواز آئے گی، ادھر سے ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا جائے گا، نہیں الگ الگ نکالیں گے ادھر سے ادھر۔ اور ایک قرآن پاک میں بھی ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات یہ نکلیں گے، ادھر ایک جماعت ادھر ایک جماعت، گروہ بندیاں بنا دی جائیں گی ان کی، جو جس کے ساتھ اٹھے گا تو قارون کی الگ ہوگی، فرعون کی الگ ہوگی، نمرود کی الگ ہوگی، شرابیوں کی الگ ہوگی، ظالموں کی الگ ہوگی۔ یہ فرمایا یوم لا ینطقون، ابتدا میں تو چیخ پکار بھی ہوگی، اس کے بعد تو خاموشی کے علاوہ کوئی چیز ہوگی کہ نہیں، اور اس کے بعد پکڑ دے کر کبھی یہ کبھی نہیں۔ اس لیے اس کو ایک فرمایا یوم ینفخ فی الصور، سور بھی پھونکا جائے گا 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ سور پھونکے گا تو دنیا تباہ، کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں، طوفان مچ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے اسرافیل علیہ السلام نے وہ منہ میں بھر کے رکھی ہے اس چیز کو، اس کو سور عربی میں کہتے ہیں، کیا اور دوبارہ نرسنگا کہتے ہیں، واللہ عالم اصل حقیقت کیا ہوگی اس کی، کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی ہو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی لمبائی ہے کتنی، آواز ایسی بھیانک اس سے نکلے گی ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے، اور ہمالیہ دوسرے پہاڑوں سے تمام پہاڑ ٹکرا جائیں گے، اور اتنے ٹکرا جائیں گے اس آواز سے کہ اس کو ریت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، عین المنفوش کے میں رنگین اون، رنگین اون اس لیے بتا دیا کہ جو کالے رنگ کا پہاڑ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کالے رنگ کے اون کی طرح ہوگا، جو کچھ قدر سفید رنگ کا ہوگا تو وہ اسی، اور جو دوسرا کوئی یلو رنگ کا ہوگا تو وہ اسی انداز کا وہ اون جیسا ہوگا۔ اون اس لیے بتا دیا یہ صرف اپنی جگہ ہٹیں گے نہیں بلکہ اڑتے پھریں گے، کیا ایسے جیسے گرد و غبار کی شکل میں لگے گا کہ بالکل تو رنگین اون ہے، اس طرح سے اتنی خطرناک آواز نکلے گی۔ پہلے زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آواز سے توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، آج تو یہ سمجھنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے، دھماکہ اور کہیں ہو جاتا ہے، قریب کے جتنے بھی مکان ہوتے ہیں کمزور مکان تو گر جاتے ہیں، تو وہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے توڑ پھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا یوم عسیر، کیا یوم عسیر میں بڑی سختی کا دن ہوگا، بہت بھاری ہوگا، عسیر یسیر کے مقابلے میں ہے۔ ایک اس کا نام یوم الخروج، کیا خروج کے معنی نکلنا، جس دن نکلنا پڑے گا زمین سے، یوم الحساب تو ہے ہی جس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دن کا اکیلا مالک ہوں، اکیلا، تو آپ دیکھیے اندازہ لگائے تو مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اس میں مالک یوم الدین کا لفظ آیا تھا۔ کل ایک لفظ اور بھی آیا تھا ایاک، کیا ایاک نعبد، یہ بات میں نے عرض کی تھی، ایاک ایک ایسا لفظ ہے بس عارفین تو اس پر گویا کہ مٹ چکے ہیں، یہ ایاک ہے کیا چیز، سامنے تعریف کرنا تو اس کو ممنوع قرار دیا گیا، لیکن وہ مدح کے بارے میں، کس کے، حمد کے بارے میں نہیں۔ پہلے تو بندہ اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتا تھا غائبانہ، کیا الحمدللہ رب العالمین، غائبانہ تعریفیں ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم، غائبانہ مالک یوم الدین، تو غائبانہ تعریف کرتے کرتے گویا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنے متوجہ ہوئے اس بندے کی طرف، جب اس نے اتنی تعریفیں کی، ابھی تک تو حجاب تھا، کیا تھا، کیوں مان لیجئے تو صرف سمجھانے کے لیے، جیسے ایک شہنشاہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک پردہ ہے، کیا ہے، پردہ لگا ہوا ہے، ایک شخص اس کے سامنے آ کے، بادشاہ پردے کے پیچھے ہے اور وہ پردے کے سامنے ہے، بیچ میں پردہ ہے، اب وہ اتنی تعریفیں کرتا ہے اس شہنشاہ کی، میرا بادشاہ تو ایسا ہے، اتنا سخی ہے کہ کچھ نہ پوچھو، اس کے در سے آج تک کوئی خالی گیا نہیں ہے، میرے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا، اتنے مہربان و شفقت ہے۔ تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، وہ جو بیچ میں پردہ تھا نا، اس نے اس پردے کو سرکا لیا، کیا کر لیا، اس نے پردے کو سرکا لیا، کہنے لگے کہ
اس سے تو حجاب مناسب نہیں. کیا یہ میرا تو اتنا فدوی ہے اور عاشق ہے، اب اس سے حجاب تو مناسب نہیں. اب جب ساری تعریفیں ہو چکی تھی، اب اس کو معلوم ہی نہیں تھا، دیکھا تو پردہ ہٹ گیا. جب پردہ ہٹ گیا تو کہنے لگے یا آپ ہی تو ہیں. اس لیے پہلے تو غائب کے سگے تھے، اب فوراً غائب کے سگے چھوڑ کر یا کا کہنے لگے. اور ایک وجہ اور لکھی ہے، کہتے ہیں کہ تعریفیں تو اصل میں غائبانہ ہی کی جاتی ہیں. سامنے تعریفیں کرنے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈال دو. کیا کر لو؟ اس کے منہ میں، یعنی منہ میں خاک ڈالنے کا مطلب یہ ہے اس کو خاموش کرا دو. کیا کرا دو؟ بعض حضرات نے اس کو حقیقی معنی میں لے لیا، منہ میں خاک ڈالنا. اس کو کیا کیا؟ کسی شخص کی تعریفیں کہیں ہو رہی تھی، اس نے تھوڑی سی چٹکی اٹھا لی. چٹکی سمجھتے ہیں نا؟ نمو دیو جو ستلوئی تھے میں پینسا چٹکی اٹھا کے اس کے یوں لگا لی. اس کی کہنے لگے کہ کتنی تعریفیں میری کرو گی. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی کے سامنے تعریفیں کی جاتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے اندر سے. کبھی کبھی اس کی وجہ سے وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے جب اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے. جانور فربے شود از راہ نوش. فربے جانتے ہیں نا؟ فربے تو گویا کہ کشمیری زبان کا ہی لفظ ہے. جانور فربے شود از راہ نوش. آدمی فربے شود از راہ ہوش. کیا آدمی کا جو نفس موٹا ہوتا ہے وہ سن سن کے موٹا ہوتا ہے، لیکن دوسری بات نہیں اپنے بارے میں. مدرس واریہ تعریف کرنا اچھا بیچا بن پتمو ہتاس مطلب سبحان اللہ کیا شمون، تو بس اس کا نفس اندر سے موٹا ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی سامنے تعریفیں کرو اور جب سے خالی نہیں. ہاں عارفین کے سامنے ہزاروں تعریفیں کر لو، کروڑوں تعریفیں کر لو، اور فوراً کہے گا ایشان میں کرن تعریف کرن خدایس بکس نہ اوسس نہ چھوس نہ روز. سمجھا گیا نا؟ اس لیے مشائخ کے سامنے ویسے، لیکن وہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے. ہمارے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو فوراً کہہ دینا کہ یہ تو چند صفات اس کو معلوم ہو چکے ہیں، اگر میرے گناہ معلوم ہو جائیں گے تو ایک تعریف بھی نہیں کرے گا. یہ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہوں کے اوپر کہ گناہ ان کو معلوم نہیں ہے، چلو چند خوبیاں ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے وہ تو ہماری تربیت کے لیے ہے. اے وہ ذات جس نے میری نیکیوں کو لوگوں پر کھول دیا اور میرے گناہوں کو چھپا کے رکھ دیا، انہیں میری جو نقائص ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سلام تو کیا کریں گے، میری سلام کو تو جواب ہی نہیں دیں گے. تو اس طرح سے اللہ کی ذات تو وہ ہے، اس کے سامنے تعریفیں کرو. کیا کر لو جتنے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ حمد سامنے جائز ہے، مدح پیچھے کرنی چاہیے، کیونکہ حمد کی جاتی ہے ان تمام کمالات پر جو کسی کے اپنے ہوں. کیا؟ اور مدح ان تعریفوں کی جاتی ہیں جو وہ کسی کے غیر کے عطا کردہ ہوں. تو بندوں کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں یہ سارے کے سارے کس نے دیے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. حتیٰ کہ ایمان بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس پر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ غائبانہ بھی کی جاتی ہے. ارے بھائی میرا افسر تو اتنا نیک ہے اور وہ ہے، لیکن جب درخواست دی جاتی ہے تو سامنے ٹیبل پر جا کے رکھ دی جاتی ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین یہ تعریفیں چل رہی ہے، الرحمن الرحیم یہ تعریفیں چل رہی ہے، مالک یوم الدین یہ تعریفیں چل رہی ہیں. ایاک نعبد تو درخواست ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ تعریفیں تو ہو چکی ہے، اب تو درخواست کرنی ہے نا، کیونکہ آگے تو مانگنا بھی ہے. کہتے ہیں جب درخواست دی جاتی ہے تو وہ تو سامنے دی جاتی ہے. اس لیے پہلے غائبانہ سیگے استعمال کیے گئے اور اس کے بعد حاضر کے سیگے استعمال کیے گئے. ایک بات تو یہ. دوسری اور عجیب بات ہے، بظاہر تو یہ ہونا چاہے نعبد کا کیا عبادت کا لفظ پہلے آیا اور پروردگار کا لفظ بعد میں آیا. نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اوروں کی بھی کرتے ہیں. نعبد ایاک ہم عبادت کرتے ہیں بس تیری. پہلے عبادت کا تذکرہ ہے پھر رب کا، لیکن ترتیب الٹ گئی، پہلے ایاک لائے. کیا؟ اس کی وجہ لکھی ہے عبادت کرنے والے کی نظر اللہ پر رہے، اپنی عبادت کی طرف جائے نہیں. اپنی عبادت کی طرف گویا اس سے کہہ رہا ہے کہ اصل تو آپ ہی ہیں، اصل تو میرے مقصود آپ ہیں، اور آپ نے چاہتے یہ عبادت بھی کون کر لیتا ہے، اور اس سے بھی مقصود میرے آپ ہی ہیں. اس لیے فرمایا کہ عابدوں کو اپنے عبادت کے اوپر نہ نظر ہونی چاہیے، گھمنڈ کا تو بہرحال سوال ہی نہیں. اس لیے ایاک کو پہلے لائے. یہاں میں نے ایک بات اور بتائی تھی آپ کو کہ
جس طرح سے دنیا میں پروموشن ہوتی ہے اور ترقیاں ہوتی ہے، اس طرح کہ اللہ کے دربار میں بھی بندوں کی ترقی ہوتی ہے۔ کیا ترقی ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ قرب نوافل، جب بندہ بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے نوافل، اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے شیخ نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے فرمایا جو آدمی فرائض اور واجبات اور سنن جو لازم کر دیے گئے امت کے اوپر، جب ان کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایک اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ فرشتوں، یہ بندہ میرا ہو گیا، یہ بندہ میرا، یہ نہیں، یہ میرا ہو گیا۔ اب شیطان کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے شیطان نا امید ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے، تو گیا بہرحال۔ پھر جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کے اندر آتا ہے نفل نماز بھی آتی ہے اس میں، اور ایسے نفل صدقہ بھی اس میں آتا ہے، نفل روزے بھی اس میں آتے ہیں، اور بھی چیزیں۔ نوافل کا اصل لفظ ہے زیادتی۔ کیا؟ نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ نفل کے معنی آتے ہیں علاوہ، جیسے قرآن پاک میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تہجد پڑھ لیں، نافلۃ لک، یہ نماز آپ کو 5 نمازوں کے علاوہ ہے۔ نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں وہ فرائض کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب آدمی فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کر لیتا ہے، چونکہ فرائض تو انجام دینا ضروری ہے، نوافل اپنے چاہتوں سے، اپنے شوق سے آدمی کر لیتا ہے، اپنے شوق سے۔ اس لیے بعض مرتبہ نوافل کا انعام بہت بڑا رہتا ہے، جیسے اشراق کی نماز پڑھی تو ایک مقبول حج کا ثواب، جیسے 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھ لی تو ایک مقبول عمرے کا ثواب، جیسے شوال کے 6 دن کے روزے رکھ لیے پورے سال کا گیا ثواب۔ یہ ثواب کیوں ہے اتنے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے اجر، کیا؟ ایک ہے فضل۔ عام طور سے جو فرائض ہیں ان پر تو اجر ہے، کیا ہے؟ ان پر تو اجر ہے، اب وہ اجر کتنا وہ نہیں بتایا گیا، اور جو نوافل وغیرہ اس پر فضل ہے۔ یہ یوں مان لیجئے جیسے ایک ہے مزدوری، ایک ہے انعام۔ مزدوری تو متعین ہے، بھائی ایک آدمی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، ہم نے اسے طے کر لیا بھائی ہم 300 روپے دے دیں گے روزانہ، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کام کرتا ہے۔ بہت کام کرنے کا مطلب ہے کہ اور لوگوں نے جو چھٹی کر لی ہو تو چلے گئے، وہ ابھی باغ میں وہ پیٹیاں اٹھا رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ بھال کر رہا ہے، اور صبح جو ہے ابھی آئے نہیں ہے تو تم جاسم برونٹی ترومت ہے جیسے یہ ترپال حسن چند ترومت توڑے تم جاسم پیٹی 5 واجمت، یہ اس کا اپنا زندگی کا معمول بن گیا، یعنی ہمیشہ کا معمول۔ تو مجھے بتائیے مالک کو اس سے کتنی محبت ہوگی؟ دوسروں کو تو دیں گے مزدوری، اس کو بھی مزدوری دیں گے، اس کو الگ بلا کے کبھی اس کو کہا جائے گا، اور مزدوروں سے نہیں پوچھیں گے، اسے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے گھر میں کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ اب وہ کہے گا کہ حضرت بوڑھا باپ ہے تو کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے، ماں بھی اب بوڑھی ہو چکی ہے، عیال بھی ہے، اور کوئی گزارا ہے؟ گزارا تو کوئی نہیں، بس یہی مزدوری ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، بس اتنی بات سن لی نا، اور اسے نہیں پوچھتا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کسی دن وہ کچھ بھی تو وہ پھر بھی آتا ہے کہ آزما سے کام کیے، تو ویسے ہی آتا ہے، یوں ہی خام خامے تو کام ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جب اس نے یہ باتیں بتا دی آپ کو تو وہ تو اب اس حساب تو ہو گیا، آپ نے 10,000 روپے کا بنڈل اس کے لیے رکھا اور آپ سے اس سے دیتے چپکے سے الگ بلا کے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کر لینا، کرتے نہیں کرتی، تو ظاہر سی بات ہے 10,000 روپے تو اس کی تنخواہ بھی نہیں بنتی تھی، یہ آپ نے دیا کیوں اس سے؟ یہ محض آپ نے اس کو اپنی طرف سے عطا دے دی، یہ فضل ہے۔ یہ کس بنیاد پر دیا؟ اس بنیاد پر دیا کہ دیکھیے اس کو کتنی محبت ہے مجھ سے، کتنی ہمدردی ہے، اس پانے ڈاکتے سمراؤ نالے میں ونسی ڈکن وقت ساری جمع اتھ پتھر تہ سومرومت کیا میں ون تھی نمس باقی درائے تمو دس پھرنس تھپ تھو پکس پہ درائے، یہ دیکھیے پتھرم تہ جمع کر تھومت سورے جمع کر، تو بتائے باغ والے کو اس کے ساتھ محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ بس یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب بندہ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیتا ہے یعنی اور پھر نوافل بھی کر لیتا اور کچھ، تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو الگ بلا کے پوچھتا ہے کہ وہی ہے نا، بتا تیری رضا کیا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ گویا مالک نے اس کو الگ بلایا، اسے پوچھے تمہاری ضرورت ہو بتا دو، گھر میں کیا کیا؟ اس نے کہا چاول بھی نہیں، کہا کوئی بات نہیں چاول بھی پہنچ جائیں گے، سارے کام۔ اس لیے نوافل سے جتنی ترقی ہوتی ہے بہت کم اور چیزوں سے ہوتی ہے۔ اب لوگ اس کو معمولی سمجھتے، کیا سمجھتے ہے چن تو ضروری کی، تو ضروری چن کی
تو ظاہر سی بات ہے اس سے ترقی نہیں ہو پاتی ہے. تو شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ جب بندہ پابندی کرتا ہے فرائض اور نوافل کی تو ایک درجہ دیا جاتا ہے اس کو اور اعلان ہوتا ہے باقاعدہ پروموشن. کیا اے فرشتوں یہ بندہ ہمارا بن گیا. ٹھیک ہے یہ کیا کام ہے اللہ تعالیٰ فرمان شمیون. اس کے وجہ نوافل بھی کثرت کر لیتا ہے تو اور ترقی ہوگی. اب دوسرا اعلان ہوتا ہے کیا فرشتوں کیا اب میں اس کا بن گیا میں اس کا بس بگوس ہوں من کان للہ کان اللہ اللہ. پھر تو اس کے اوپر سینکڑوں واقعات ہیں. میں ان واقعات کو بیان نہیں کرتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے فلاں بندے کو ذرا سا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے میں تہوالا کر کے رکھ دوں گا پوری بستی کو اڑا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اس کا بن چکا ہوں. ایک واقعہ قاری ظہیر صاحب فرماتے تھے دہلی کا. دہلی میں ایک بزرگ تھے چل رہے تھے راستے میں وہ برسات ہو گئی تھی. برسات کا موسم تھا. برسات میں جگہ جگہ وہ پانی جمع رہتا ہے. وہ چلے تو وہ جا رہے تھے. ٹوٹا چپل تھا اس کا چھینٹیں ادھر ادھر اٹھ جاتی تھی. ایک جنٹل مین بھی جا رہے تھے ایک ڈریس لگا کر. ایک لیڈی بھی اس کے ساتھ تھی. کچھ چھینٹیں اس کو بھی لگ گئی یہاں سے یہاں تک. جنٹل مین کو بڑا غصہ آیا اور بزرگ نے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو راستہ ہی ایسا ہی ہے. تو اس نے پھر بھی ایک تھپڑ رسید کیا. بہرحال تو بزرگ تو انتقام لیتے نہیں ہے تو طے شدہ معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ذرا سا آگے جا کر وہ دونوں میاں بیوی تھے یا کیا تھے آج تو فرینڈ ہوتے ہی ہیں. تو اوپر چڑھے تیسری چوتھی منزل پر کچھ کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں گیلری سی جو ہوتی ہے وہ ہوٹلوں کے باہر ذرا سی وہ بنائی جاتی ہے یا دے بھی سونے کا شت. وہاں جا کے پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا اچانک نیچے دڑام کر کے نیچے آ گیا. اور نیچے آ گئے تو وہیں پاؤں رگڑتے اس کی جان نکلی. سارے لوگ نیچے آ گئے. وہ لڑکی بھی آئی روتی چلاتی کیوں ہوا کیا ہوا یہ گر گیا. چلو ٹھیک ہے گر گیا تو اب کس کے کھانے کو بون. اس لڑکی نے کہا یہ خود نہیں گرا. اس قسم کا ایک آدمی یہاں سے نکلا ہے نا اس شکل صورت کا اس نے گرایا مجھے ایسا لگتا ہے. انہوں نے کہا آپ تو عجیب لڑکی ہے. ایک آدمی راستے سے نیچے چلا جا رہا ہے تو اس نے کیسے گرا دے جو وہ چڑھا ہی نہیں تو خود گر گیا ہے. اس نے کہا نہیں یہ اسی کا کچھ. اب لوگ جذباتی ہوتے ہیں ایسے موقع پر. بہرحال دوڑ داڑ کیا اس کو تو ابھی تو زیادہ دور نہیں گیا تھا اس کو پکڑ کے لائے. اس نے کہا کہ بتائیے معاملہ کیا ہے. اس نے کہا کیوں آپ نے اس کو مارا. اس نے کہا استغفر اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے گیا کہاں. میں تو اوپر گیا ہی نہیں میں تو نیچے سے چل رہا تھا. یہ لڑکی پھر کیوں اصرار کرتی ہے. صاحب بتاؤ آپ جادوگر تو نہیں. اب وہ تو نہیں ہے جنات اس طرح سے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں. انہوں نے کہا نہ میں جادوگر ہوں نہ میرے پاس جنات ہے کچھ بھی نہیں. پھر اس کا کیا ہوا کہ اصل میں نے اس کو نہیں مارا میں نے اس کو. پھر کیا ہوا کہتے یہ تو دوستوں کی لڑائی ہے. کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے. ہمارے قاری صاحب فرماتے یاروں کی چلی کیا کہا دیکھو اس کے میری وجہ سے چھینٹیں اس پر آ گئی. میں نے معافی مانگی تھی اس نے پھر بھی معاف نہیں کیا. اس لڑکی کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے تھپڑ مارا. اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو غصہ آیا اس نے اس کی جان لے لی. یہ تو یاروں کی لڑائی ہے میرا کیا ہے اس میں. لوگوں نے کہا تو صحیح کہہ رہا تو چھوڑ دیا اس کو ہے نا. تو جب بندہ اللہ کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بنتا ہے. اس لیے ایاک کو پہلے لائے. تو بہرحال کل میں نے بتایا تھا کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کو صفت احسان کہتے ہیں. کیا جی صفت احسان کے بارے میں مختصر وضاحت اس وقت ہوگی نہیں لیکن ہے یہ مضمون اتنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری. کیونکہ ہماری نمازیں بھی بے جان ہیں. طواف کریں گے تو وہ بھی بے جان ہے. تلاوت کرے وہ بھی بے جان ہے. دعائیں مانگے وہ بھی بے جان ہے. یعنی بالکل ایسا کہہ دیجئے کہ جسم تو ہے لیکن روح کے بغیر. اعمال کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے وہ حدیث پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. میں اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں کہنا چاہتا. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ روایت بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف اور بخاری شریف میں ذرا سا فرق ہے. یعنی اس روایت میں کہ ایک میں ایک لفظ پہلے ہے اور دوسرے میں دوسرا لفظ پہلے. تقدیم و تاخیر. ایک میں ایمان کا لفظ پہلے آیا ہے دوسرے میں اسلام کا لفظ. روایت تو ایک جیسی ہے راوی ایک ہی. بہرحال تو ایک شخص اچانک داخل ہوا ایسا خوبصورت کہ بس یوں کہیے کہ ایسا خوبصورت شخص دیکھا ہی نہیں تھا. سفید کپڑے اتنے زرق و برق اور کالے کالے بال. وہ مجلس میں داخل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص آیا
السلام علیکم کر کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتنا قریب بیٹھا، حدیث پاک میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں زانو کے معنی کٹ، یہ دونوں زانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملا لی، اتنا قریب بیٹھا۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اپنے دونوں رانوں پر رکھا، گویا تحیات میں بیٹھا، اور اس کے بعد کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال اس نے کیا اسلام کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ظاہری اعمال کا نام بتا دیا۔ اسلام یہ ہے کلمہ پڑھنا، آپ نماز کی پابندی کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، روزہ رکھیں، حج بیت اللہ کر لیں۔ اس نے کہا ایمان کس سے کہتے ہیں؟ مل ایمان، آپ نے ایمان کے بارے میں تشریح بتا دی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر، یہ آپ نے فرمایا۔ ایمان کا تعلق سب قلب کے ساتھ ہے، ماننا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، ان دونوں سوالوں کو میں نے مختصر کیا، پوری تفصیل بھی نہیں بتائی۔ تو تیسرا سوال اس نے کہا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس دو چیزیں اسلام اور ایمان، تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، دل سے مسلمان ہو گیا اور اعمال کی پابندی کر رہا ہے، چھٹی۔ لیکن اس نے تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے؟ احسان آپ نے جواب دے دیا، معلوم ہے کہ تیسری چیز بھی ہے اسلام میں۔ وہ کیا؟ آپ نے ان تعبد اللہ ان کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم پروردگار کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی عبادت کر لو، ایسی بندگی کر لو گویا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اور وہ بہت ہی فائدہ مند تفصیل ہوگی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ بندگی اللہ کی ایسی کر لیجئے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر یہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہوا، یہ مشاہدہ آپ کو نہیں ہوا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یقین جانو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ صفت احسان کی ابتدا ہے، صفت احسان کی یہ ابتدا ہے جیسے سالک، اور واقعی اسے کچھ مشاہدہ ہو جائے، یہ صفت احسان کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، ہر چیز میں، یہ اس کے شروعات ہے، یہ اس کی انتہا ہے۔ تو صفت احسان کی ابتدا ہے، آدمی اس طرح عبادت کرے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے ہماری عبادت کا حال یہ ہے، ہم تو گویا صفت احسان کے ابتدائی درجے میں بھی نہیں ہے، اور صفت احسان کا ابتدائی درجہ کیسے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے قرآن پاک سے اور احادیث سے ایسے انشاءاللہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے بعد واقعی کم از کم ابتدائی درجہ تو ہم میں سے ہر ایک کا حاصل ہو ہی جائے گا، یہ یقینی بات ہے۔ یعنی ابتدائی درجہ حاصل ہو جائے گا ہم ایک کو، صرف نمازوں میں نہیں، کیا صرف نمازوں میں نہیں، پھر یہ نمازوں سے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تلاوت میں بھی یہ حال ہوگا۔ کوئی بھی عام کام کر لیں، چاہے وعظ و تبلیغ ہو، چاہے ویسے گھر کا کام ہو، چاہے اور چیز ہو، خرید فروخت ہو، تو ایک کیفیت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیفیت آئے گی۔ تو جس آدمی کے دل میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے گناہ ہونا محال تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مشکل تو ضرور ہے، مشکل تو بڑی مشکل سے اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ معصوم تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن محفوظ ہو جاتا ہے اس تصور کی وجہ سے اور اس غلبے کی وجہ سے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں نا 4-5 آدمی، تو اگر غیبتیں شروع ہو جائیں گی فوراً اس سے احساس ہوتا ہے کہ غیبت شروع ہو رہی ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ اشارات بھی کرتے ہیں۔ ایک خوش نصیب شخص آتا ہے کہ بھی یہاں اگر موقع ہو کسی وقت وہ آ جائے، رات کو میں اس کو روک لوں گا یہاں، صبح انشاءاللہ اس کی ملاقات آپ حضرات کر لیں گے، کہ کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، بس صرف ناظرہ، لیکن اللہ نے صفت احسان کی ایسی کیفیت عطا فرمائی ہے، اگر وہ خلاف شریعت مجلس میں بیٹھے، اس کا نام پکار کر اس کو آواز آتی ہے کہ اس میں مت بیٹھو، اس میں نکلتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی تہجد کا وہ پابند ہے الحمدللہ۔ تہجد کے وقت کیا ہوتا ہے، نہ اس کو اب گھڑی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ موبائل، تو باقاعدہ کون آتا ہے واللہ عالم، دروازے پر اس کا نام لے کر، نام میں لینا اس کا پسند وہ چاہتا نہیں ہوں کہ یہ چیزیں تو پوشیدہ ہی رہنی چاہیے، تو باقاعدہ اس کا نام لے کر دروازے پر ٹھک ٹھک ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں تو وہ دیکھتا تھا، جاتا اٹھتا تھا، کون مجھے بلا رہا ہے اس وقت، وہ جب دیکھا وہاں کوئی نہیں،
پھر اس نے مجھے فون کیا کہ باقاعدہ روزانہ ٹھک ٹھک ہوتا ہے میرا نام بلا کر، تو میں اٹھ کے جاتا ہوں کوئی نہیں. میں نے کہا آپ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصل میں آپ کو اس وقت اٹھانا مقصود ہے. اب وہ اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہے، تو اس وقت وہ یہ جو لائٹ ہے اس کو آف کر لیتا ہے. اپنا معمولی سا وہاں لالٹین رکھا ہے تاکہ اور لوگوں کو خلل بھی نہ ہو جائے، تو وہ تلاوت کرتا ہے. آپ تلاوت کر لے تو خود بتایا کہ اچانک غیب سے ایک لائٹ میرے اس قرآن پاک کے اوپر پڑتی ہے. کون ڈالتا ہے مجھے معلوم نہیں، اور جتنا میں پڑھتا رہتا ہوں وہ بالکل وہ لائٹ سطر کے برابر پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ میں تلاوت کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح سے جہاں بھی گناہ کا کام کہیں ہو تو اس کو وہاں رکنے نہیں دیا جاتا. تو ایک مرتبہ یہاں آیا، ایسی عجیب 2-3 باتیں کی، جتنا وہاں مجمع تھا سب سناٹا میں پڑ گیا. کہنے لگے کہ نہ میں ماں اجازت سے گناہ کرنے کیا خدا سے میں ماں اجازت گناہ کرنے، اس انداز سے بتایا گویا کہ جیسے اس کو ایک کیفیت طاری ہوگی سب لوگوں کے اوپر، میں ماں اجازت گناہ کرنے. تو میں نے اس سے بتایا تھا نام لے کر، میں نے کہا ذکر کرتے ہو؟ وہ لوہاری کا کام کرتا ہے، بناونی میں عظیم چونچے کمتا ہے. کہنے لگے کہ وہ کیا ذکر کر، کھار باندھے شم ذکر کر، کھار باندھے شم سوری وجود شم ذکر کر. ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے گویا کہ بالکل اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کیسے گناہ کروں. تو اتنا استحزار اس کو ہوا ہے صفت احسان کا، حالانکہ پڑھا ہوا کچھ نہیں، محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. لیکن یہ سب اس لیے ہے اس طرح سے 2 چیزیں ہوں، ایک تو سنتوں کا اہتمام ہو اور گناہوں کو چھوڑ دے، اور ذکر کی کثرت ہو. تو بہرحال ایاک نعبد کو ضرور اس مضمون کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے. ابھی نعبد نہیں آیا، وہ نعبد نہیں آیا ابھی، اور اس میں آئے گا انشاءاللہ. عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کہتے کس کو ہے، انشاءاللہ یہ مضمون آ جائے گا. ان سے اللہ تعالی ہمیں بہت انشاءاللہ نفع عطا فرمائیں گے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ